کہ ہم شیعوں پر یہ اعتراض ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آپ کے سامنے آئے کہ شیعہ لوگ صرف اپنے اماموں سے حدیثیں لیتے ہیں، صحابہ کرام سے نہیں لیتے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم صرف اپنے اماموں سے حدیثیں لیتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے حدیثیں نہیں لیتے۔ آپ ہم سے پوچھئے تو کہ تم پر کیا گزری جو تم صحابہ کرام سے حدیثیں نہیں لیتے ہو؟ اعتراض کرنے سے پہلے آپ ہم کو روک کے پوچھئے تو صحیح کہ بھیا کیا تمہارے دل پر بنی ہے جو صحابہ کرام سے نہیں لیتے ہو، صرف اپنے اماموں سے لیتے ہو؟ حدیث ہے قول رسول، قول رسول پر ہمارا ایمان ہے، قول رسول پر ہمارا عقیدہ ہے، قول رسول آخرت میں ہماری نجات کا ذمہ دار ہے۔ تو اگر ہمیں قول رسول غلط مل جائے گا تو ہمارا عقیدہ آخرت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیور لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ اطمینان چاہیے ہے کہ نہیں کہ سونا کھرا ہو پیتل نہ دے دے کوئی؟ دیکھیے میں تو زندگی میں لاتا ہوں بات کو کتابوں سے نکال کے تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ جس کی بیٹی کی شادی ہے وہ بازار میں زیور خریدنے گیا جہیز میں دینے کے لیے تو چاہتا ہے سونا جو ہے وہ خالص ملے، کھوٹا سونا نہ ملے، تاکہ کبھی سسرال میں اگر زیور پرکھا جائے تو ناک نہ کٹے لڑکی کی کہ تمہارے بابا نے پیتل کا زیور دے دیا تمہیں سونا کا کہ تو لڑکی سسرال میں ذلیل نہ ہو اس لیے آپ سونا ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہم آخرت میں ذلیل نہ ہو کیا کھری حدیثیں نہ ڈھونڈیں؟ ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم کھری حدیثیں ڈھونڈیں، کھری حدیثیں تلاش کریں تاکہ ہمیں صحیح مال ملے۔ اب صاحب ہمیں ڈاؤٹ کیوں ہو جاتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ایک تو حدیثوں کی اتنی بڑی تعداد سے ڈاؤٹ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رسول سے ملا ہوا پیریڈ ہے یعنی پہلی صدی ہجری، اس میں بنی امیہ کی حکومت تھی۔ بنی امیہ نے حدیثیں گڑھوائی ہیں، بنی امیہ نے حدیثیں تیار کروائی ہیں، بنی امیہ نے دشمنی اہل بیت میں حدیثیں مرتب کروائی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امام حسین کا واقعہ جو ہے جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، یہ رسول کے 50 برس کے اندر ہوا ہے۔ تو راویوں کی پہلی کڑیاں جو ہیں وہ رسول کے 50 برس کے اندر تھیں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کچھ مدینے میں تھے، کچھ مکے میں تھے، کچھ عراق میں تھے، کچھ شام میں تھے، کچھ مصر میں تھے، دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے حسین کے قتل میں مدد کی، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، نیزے چلائے، پوری فوج تھی کربلا میں۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے حسین پر ظلم کیے۔
اب اسلحہ چلا کے ظلم کیا یا زبان سے ظلم کیا یا حق چھین کے ظلم کیا یا ان کا مال کھا کے ظلم کیا، بہرحال ظلم کیا۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے قتل تو نہیں کیا، ظلم تو نہیں کیے، مگر جب سنا کہ حسین شہید ہو گئے تو چپ کے بیٹھے رہے، اس پر راضی رہے۔ بھائی ہم سے کیا ہو گئے تو ہو گئے، ہم کون بولنے والے، ہم سے کیا تعلق، ہم اپنے گھر میں الگ بیٹھے ہیں۔ لیکن تینوں کنڈم کیے گئے۔ زیارتیں پڑھتے ہیں آپ کے نہیں؟ تو زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دہرائیے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ لوگ کہتے ہیں گالی ہے، گالی والی نہیں ہے، یہ اپنا اظہار برات ہے، علیحدگی کا اظہار ہے کہ اللہ عذاب نازل کرے، اللہ اپنی رحمت کو دور کرے۔ یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا تو گالیاں ہیں، گالیاں والیاں نہیں ہیں، گالی الگ چیز ہے اور لعنت الگ چیز ہے۔ لعنت جو ہے وہ صلوات کے مقابلے کی چیز ہے، دو چیزیں، جیسے واجب و حرام، واجب و حرام جیسے ویسے صلوات و لعنت۔ اللہم صلی، اللہم صلی کا مطلب ہے پالنے والے رحمت بھیج۔ جو صلوات بھیجتے ہیں اس کا ترجمہ اگر ہم اپنی اردو زبان میں کریں تو اس کا مطلب ہے اللہم صلی، اللہم تو اللہ کو ایڈریس کر رہا ہے آدمی، صلی، صلی معنی رحمت بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پالنے والے رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ جب ہم نے محمد کے خدمات دیکھے، جب ہم نے آل محمد کی قربانیاں دیکھیں، جب ہم نے آل محمد کا کردار دیکھا، جب ہم نے محمد و آل محمد کی سیرت پڑھی، جب راہ خدا میں ان کی دل سوزی دیکھی تو ہمارے منہ سے بے تحاشا نکلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پالنے والے رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ لعن کے معنی ہے رحمت کو دور کرنا، صلوات کے معنی ہے رحمت بھیجنا، لعن کے معنی ہے رحمت کو دور کرنا۔ اللہم لعن، اللہم لعن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے خدا اپنی رحمت کو دور کر۔ تو یہ کوئی گالی ہے بھائی؟ تو ہم ممبر بیٹھ کے بول رہے ہیں، یہ کوئی ان پارلیمنٹری لینگویج نہیں ہے۔ بندہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے، یہ بندے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے، بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے۔ اللہم لعن، اللہم لعن کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے اپنی رحمت کو دور کر۔ جب ہم نے دیکھا کہ رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا، ہمارے منہ سے نکلا اللہم لعن قتلۃ الحسین، پالنے والے حسین کے قاتلوں سے اپنی رحمت دور کر۔ تو ٹھیک نکلا منہ سے، وہ چیزیں دیکھ کے وہ بات نکلی، یہ چیزیں دیکھ کے یہ بات نکلی۔ اور یہ 2 عمل ایسے ہیں میاں، یہ بھی بچے سن لیں کہ جتنے اعمال آپ کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، خدا شریک نہیں ہے آپ کا، نہ اس کو ضرورت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، معاذاللہ اللہ کس کی نماز پڑھے گا؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کس کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ حج کو جاتے ہیں، معاذاللہ وہ کہاں؟ زکوٰۃ خمس دیتے ہیں آپ، وہ تھوڑی دیتا ہے۔ یہ بندوں کی کام ہے، سب اللہ کے نہیں ہیں۔ لیکن 2 کام ایسے ہیں کہ جو ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات وہ بھی بھیجتا ہے، ایک لعنت وہ بھی کرتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔